علامہ کافی مراد آبادی نے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اور اقبال نے بڑے پتے کی بات کہی تھی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی پوچھو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو لکھا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمان لو۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل کا جو انعقاد کیا گیا ہے وہ فاتحہ کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ 40ویں کی فاتحہ کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین ہے کہ جانے والا آج سے تقریباً 40 دن پہلے ہمارے درمیان سے چلا گیا، اس کی یادیں ہماری زندگی سے متصل ہے، اس کی زندگی کا رویہ آپ کی زندگی سے ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ بتانے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جانا والا چلا گیا، پہنچنے والے کو جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا، لیکن ہم کو درس دے کر کے گیا، ہم کو سبق دے کر کے گیا کہ لوگوں، محلے والوں، بستی والوں، دوستو، احباب، رشتہ داروں، سنو، میں تو جا رہا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا، آج میری باری ہے، کل کسی نہ کسی تم میں سے کسی کی باری ہوگی۔ آج لوگ مجھ کو غسل دے رہے ہیں، کل تم میں سے کسی کو غسل دیا جائے گا۔ آج لوگ مجھے کفن پہنا رہے ہیں، کل تمہیں کسی نہ کسی کو کفن کے پوشاک کو پہنایا جائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جب جانے والا جاتا ہے سبق دے کر کے جاتا ہے، لوگوں دنیا میں رہ تو رہے ہو، غافل مت ہو جانا۔ دیکھو میری 60 سالہ زندگی تھی، میری 50 سالہ زندگی تھی، میری 40 سالہ زندگی تھی، لیکن دنیا کا میں کتنے ہی دن تک مہمان رہا تھا، بلاوا آ گیا رب کعبہ کی بارگاہ سے، پھر اسی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اسی انداز سے ہر ایک کو بلاوا آنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں بلاوا آئے گا۔ نہ معلوم کتنے ایسے بچے گزرے کہ جنہوں نے سانسیں دنیا کے اندر نہ لی بلکہ ماں کے شکم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کتنے دنیا کے اندر ایسے بچے جنم لیے، صرف جنم لیا ہے، چند سانسیں لی ہیں، دنیا کو الوداع کہہ کر کے قبرستان کی زینت بنتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ نہ معلوم کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر جوانی کی دہلیز پر قدم کو رکھا تھا، لیکن قسم رب کعبہ کی جوانی کی جو رانائیت تھی ابھی دیکھ نہ پائے تھے، شادی ابھی ہو نہ پائی تھی، نکاح خانی ابھی ہو نہ پائی تھی، لیکن قسم اللہ کی ان کے چہرے کو جنازے کے کفن سے ڈھک دیا گیا تھا۔ مجھے بتانے میں محفل کے سننے والوں ذرا بتاؤ تو ذرا، کوئی انسان کیا کسی انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انسان اب کو معلوم ہے کہ اس کا انتقال کس وقت میں ہونا ہے، اس کو موت کس وقت میں آنی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ انسان کو کس وقت میں موت آنی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ موت کا ایک متعینہ وقت ہے جس وقت میں وہ آئے گی۔ یقین جانیے گا انسان چاہے آئینی پہاڑوں میں چھپ کر کے، چاہے انسان مضبوط قلعوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو شامل کر کے اپنے چار دیواری کے ساتھ اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا اپنے آئینی شکنجوں سے، جب موت انسان کو جب اپنے قبضے میں لے گی تو یقین جانیے گا انسان کی تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے، انسان کی دردناک کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان کی کیفیت کا عالم یہ ہوتا ہے جب روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے، ملک الموت برابر میں کھڑے ہوئے ہیں اور موت کے نکلنے کی باری ہے، موت کو جھٹکے سے کھینچا جا رہا، روح کو جھٹکے سے انسان کے اندر سے نکالا جا رہا ہے۔ حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے اگر کسی انسان پر اگر 313 تلواریں اگر ایک بار میں ماری جائے، میری ملت کے نوجوانوں آقا
فرما رہے ہیں اگر کسی انسان پر اگر 313 تلواریں اگر ایک بار میں ماری جائے اتنی تکلیف انسان کو اس وقت میں نہیں ہوتی جتنی کہ موت کے وقت میں ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر 1000 تلواریں سے اگر انسان پر وار کیا جائے اتنی تکلیف انسان کو اس وقت میں نہیں ہوتی جتنی کہ موت کے وقت میں ہوتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ تو ذرا اتنی تکلیف کو انسان کیسے برداشت کرے گا؟ آؤ میں تمہیں ایک حدیث مصطفیٰ اور سناتا ہوں، سنیے کہ ذرا حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے کہ موت کی تکلیف کا عالم یہ ہے اگر کسی انسان کے اگر قدموں کی جانب سے اگر کوئی کانٹے دار درخت کو اگایا جائے اگر کوئی خاردار درخت انسان کے قدموں کی جانب سے اگے اور اگنے کے بعد میں اس کی ٹہنی انسان کی نس نس میں پیوست ہو جائے انسان کی نس نس میں داخل ہو جائے اس کے بعد کوئی طاقتور انسان جھٹکے سے جڑ کی جانب سے پکڑ کر کے درخت کو کھینچنا شروع کرے اتنی تکلیف انسان کو اس وقت میں نہیں ہوتی جتنی کہ موت کے وقت میں ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کیا مثال ہے ہماری اور آپ کی؟ ہمارا اور آپ کا بڑا نازک بدن ہے، ہمارا اور آپ کا بڑا ہی نرم و نازک بدن ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے موت کی تکلیف کا۔ لیکن سنیے گا ذرا حدیث مصطفیٰ میں آیا لیکن وہ انسان جو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے وہ انسان جو علماء کا ادب کرنے والا ہے وہ انسان جو مصطفیٰ کی شریعت کا پابند ہے وہ انسان جو طلباء کی خدمت کرنے والا ہے وہ انسان جو مدارس و مساجد کو یعنی کہ ان کو آباد کرنے والا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایسا انسان جو سچا دین کا سپاہی ہو جو دین کی باتوں پر عمل کرنے والا ہو جب اس کو موت آتی ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے گدے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا آپ لوگ چاہے کسی بھی کیفیت میں رہے آپ کی کنڈیشن پوزیشن چاہے کچھ بھی ہو لیکن کبھی بھی آپ مصطفیٰ کی شریعت سے سودا مت کرنا، ہر وقت مصطفیٰ کی شریعت پر قائم رہنا۔ اگر بچوں میں اگر فاتح کشی کا عالم ہو تو ہونے دینا، اگر گھر میں اگر چولہا نہ جل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے فاتح کشی کے ساتھ میں زندگی کو گزار لینا، لیکن کبھی مصطفیٰ کی شریعت سے کبھی آپ سودا مت کرنا، کبھی مصطفیٰ علیہ السلام کے کیے ہوئے قوانین کو کبھی پیٹ کے پیچھے مت پھینکنا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مختصر سی زندگی ہے، جانے والا چلا جائے گا، ہم آج بھی چلے جائیں گے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، بڑے بڑے بادشاہ آئے تھے جن کے ناموں کے سکے چلتے تھے، جن کے ناموں کا روپ دبدبا تھا، لیکن زمانے کے اندر کوئی قائم و دائم نہ رہا، بلکہ سب کو آنا ہے۔ جو آئے تھے وہ بھی چلے گئے، جو ہیں موجود ان کو بھی جانا ہے اور جو آنے والے ہیں وہ بھی ایک دن ان کو بھی جانا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا اونچے اونچے مکانات بنا کر کے کبھی آپ اترانے کی کوشش مت کرنا، اپنے جسم پر مہنگا لباس ڈال کر کبھی فقیروں کو کی ہوئی نگاہ سے مت دیکھنا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ خالق کائنات جب تمہارے اونچے مکانات بنوا سکتا ہے تو وہ لمحات میں تمہارے اونچے اونچے مکانات کو یعنی کہ زمین بوجھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہمارے اور آپ کے جسم پر اگر مہنگے لباس ڈلوا سکتا ہے تو یقین جانیے گا وہ خالق کائنات موت جیسی چیز ہمارے پاس میں بھیج کر کے انہی کپڑوں کو اتروا بھی سکتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کبھی انسان اپنے آپ پر فخر نہ کرے، کبھی انسان اپنے آپ پر تکبر نہ کرے، اس لیے کہ تکبر کرنا یہ انسان کا شیوا نہیں بلکہ کبریائی تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، بھائی کو رب کعبہ کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ اس لیے میری امت، اس لیے میری اس محفل کے نوجوانوں خاص کر میں آپ سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ آج کی جو محفل سجی ہے اس لیے سجی ہے کہ 40ویں کی فاتحہ ہے۔ 40 دن پہلے ایک باپ کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے اپنا بیٹا چھوڑا ہے جن کا نام مولانا محمد تابش رضا قادری ہے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو جانے والا چلا جائے گا، ہمیں اور ہم آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن سنیے گا ذرا حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے سلسلے کو ربط و ضبط میں رکھتی ہیں۔ انسان کا سلسلہ ثواب پر جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ کام کون سا ہے؟ حدیث مصطفیٰ میں آیا ایک کام وہ ہے کہ انسان اپنی نیک اولاد کو چھوڑ کر کے جائے۔ وہ اولاد کیسی ہو؟ وہ اولاد ایسی ہو کہ ہر وقت میں اپنے باپ کے لیے ساری ثواب کرے، نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ میں رب کی بارگاہ جب ہاتھوں کو اٹھائے تو کہے خالق کائنات میرے والد اس دنیا میں نہ رہے، میرے والد محترم کی بے حساب مغفرت فرما۔ میرے دوستو حدیث مصطفیٰ میں آیا
ایک نسخہ بتا رہا ہوں، ذہن نشین کر لیجئے گا، ساری زندگی کام آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو ایک نسخہ کیمیا دیا۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہ ہو رہی، کاروبار میں ہمارے برکت نہ ہو رہی۔ آخر ایسا کون سا عمل کیا جائے، کون سا تعویذ دروازے پر لگایا جائے، کون سا تعویذ بازو میں باندھا جائے، کون سا تعویذ گلے میں لٹکایا جائے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے روزگار میں برکت ہو۔ سنیے گا ذرا، حدیث مصطفیٰ میں آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان نماز پنجگانہ ادا کرنے کے بعد ہر نماز فرض کے بعد میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ساری زندگی کبھی وہ رزق کی بنیاد پر پریشان نہیں رہتا ہے۔ بتائیے نا حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں کہ جب انسان نماز پنجگانہ ادا کرنے کے بعد میں جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو انسان روزگار کے لیے نہیں بھٹکتا بلکہ روزگار اس انسان کو تلاش کرتا ہے۔ کامیابی کے لیے بھٹکتا نہیں پھرتا بلکہ کامیابی اس انسان کے دروازے پر آ کر کے دستک دیتی ہے جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہے۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو مغفرت کی دعا کرے، ماں کا انتقال ہو گیا مغفرت کی دعا کرے، اگر دونوں میں سے دونوں حیات ہیں تو ان کی درازی عمر کے لیے انسان دعا کرے، ان کے صحت یابی کے لیے انسان دعا کرے۔ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں وہی انسان جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے کبھی روزگار کے لیے کبھی پریشان نہیں رہتا۔ اس لیے اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ نمبر 1 نماز پنجگانہ کی پابندی، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے جس طرح سے اپنے لیے دعا کرتے ہو اس سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ ساری زندگی بڑی عیش و عشرت اور آرام سے گزر جائے گی اور واقعی نمونہ عمل دوسرے لوگوں کے لیے ایسے نوجوان بنتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر اس کے ماں کا حق کا عالم یہ ہے، ماں کا حق کا عالم یہ ہے کہ اگر انسان ساری زندگی اگر ماں کی خدمت کرتا رہے تو پھر بھی انسان اس ایک چیخ کا حق ادا نہیں کر سکتا جو پیدائش کے وقت میں ماں کو ایک چیخ آئی تھی۔ حدیث مصطفیٰ علی حضرت امام اہل سنت نے حدیث پاک کو فتح الرضا میں کوٹ کیا۔ ایک صحابی رسول تقریباً 7 میل کی دوری سے اپنی بزرگ والدہ کو کاندھوں پر بٹھا کر کے نبی کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے آئے۔ ریتیلا علاقہ ہے، جو لوگ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے وہاں کا علاقہ دیکھا ہوگا، بڑا سنگلاخ علاقہ اور ایسا علاقہ کہ اوپر سورج کی تپش رہتی ہے، نیچے سے زمین کی جو ہے گرماہٹ رہتی ہے۔ وہ صحابی رسول اپنی والدہ کاندھوں پر بٹھا کر کے نبی کی بارگاہ میں لے کر کے گئے اور عرض کرتے ہیں سرکار میں تقریباً 7 میل کی دوری سے اپنی والدہ کو کاندھوں پر بٹھا کر کے لا رہا ہوں، کیا سردار میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے دوستو میرے آقا کے وہ قول سنیے گا، میرے آقا کے وہ الفاظ سنیے گا جو ہمارے آقا نے صحابی رسول اپنے صحابی کو ارشاد فرمائے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابی تم 7 میل کی دوری سے اپنی بزرگ والدہ کو کاندھوں پر بٹھا کر کے لائے تو پوچھنے لگے کہ تم نے اپنے ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا نہیں کر دیا؟ سنو یہ تو 7 میل کی دوری کا معاملہ ہے، اگر تم اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر بیٹھا کر کے اگر ساری زندگی اگر خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہو، خانہ کعبہ کا چکر لگاتے رہو اور طواف کرتے تمہیں موت آ جائے تو تم جانتے ہو اپنی ماں کی اسے ایک چیز کا حق ادا نہیں کر سکتے جو موت جو پیدائش کے وقت میں تمہاری والدہ کو چیخ آئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ تو ذرا ماں کا مقام کیا ہے؟ میرے دوستو آقا کریم علیہ السلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب سنو ذرا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، کہ انسان صرف ماں کی خدمت کرے، کیا انسان کو صرف اور صرف ماں کی خدمت کرنے کی بنیاد پر جنت مل جائے گی؟ سنو نہیں، صرف ماں کی خدمت نہ کرنا نوجوانوں، ماں کی خدمت کرنا تو لازم ہے ہی، لیکن ساتھ میں لازم والد کی خدمت کرنا بھی ہے، باپ کی خدمت بھی کرنا ہے۔ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کسی بھی مکان میں، کسی بھی گھر میں جب
दरवाजे से ही दाखिला मुमकिन होता है। तो मतलब ये हुआ जो इंसान माँ की खिदमत के साथ साथ बाप की खिदमत करेगा जन्नत में उसका दाखिला आसानी से हो जाएगा। और हकीकत बात ये है, यकीन जानिएगा, जब इंसान के वालिद जिंदा होते हैं, जब इंसान की माँ जिंदा होती है तो इंसान को उनकी कदर नहीं महसूस होती, इंसान को उनकी हैसियत का पता नहीं लगता। यकीन जानिएगा मेरे दोस्तों, माँ बाप वो ऐसे अजीम नेमत है खुदा की, वो ऐसे चमकते सितारे हैं रब्बे काबा के। यकीन जानिएगा अगर ये मोती अगर एक बार हमारे हाथ से गिर गए, ज़माने की खाक तुम छानते फिरना, लेकिन वालिद जैसा अजीम मोती तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं है, माँ जैसे अजीम नेमत तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो मेरे वालिद जिंदा है, तुम्हारी बात जिंदा है, तुमने कितनी खिदमत करी है। जरा याद तो करो उस वक्त को, माँ से ऊंची आवाज में बात करने वालों, बाप से ऊंची आवाज में बात करने वालों, आज से 40 दिन पहले एक वालिद का इंतकाल हुआ है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, न मालूम कितने वालिद इस दुनिया से जाते हैं, आने वाला एक वक्त में दुनिया से जाने वाला भी है। जिसमें पूछना चाहूंगा, जिनके वालिद जिंदा है, जो अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपने माँ से ऊंची आवाज में बात करते हैं, मुझे बताओ तो जरा, क्या तुमने अपनी माँ की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया? क्या तुमने अपने वालिद की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया? जरा याद तो करो उस वक्त को, जब तुम्हारी पैदाइश का वक्त था, जब तुम पैदा हुए थे, माँ ने कैसी दर्द को सहा था, मैंने कैसी तकलीफ को उठा करके तुम्हारी पेट पे जन्म लिया था, न मालूम कितनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद में तुम्हें वजूद को बख्शा था। और जानते हो जब तुम्हारी परवरिश का आलम था, जब तुम छोटे से थे, जब हम बचपने का आलम था, जब सर्दी का मामला था, बच्चे ने जब पेशाब किया था, जब तूने या मैंने पेशाब किया था, तो माँ ने जब देखा था सर्दी का मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही है, सर्द हवाएं चल रही है, तो बच्चे को उस माँ ने उठा करके दूसरी तरफ के निकाल दिया था। उसके बाद में जब बच्चे ने दूसरी तरफ भी पेशाब किया था, माँ ने उठा करके अपने सीने पर निकाल लिया था। मुझे बताओ तो जरा याद करो उस वक्त को, जब वो माँ अपने खून को दूध की शक्ल में अपने शिकम से, अपने सीने से बच्चे को चिपका करके, मनता का वो कितना आला दर्जा होता है जब वो माँ अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका करके जब दूध के जो बूंदें होती हैं बच्चे के हलक में उतारती है। तुम्हें मालूम है उस बाप की कुर्बानियों को जिनको तुमने फरामोश किया है, वो बाप अगर उसको तुम्हारी परवरिश की खातिर अगर दूसरे की मजदूरी करना पड़ी थी तो बाप ने जा करके मजदूरी की थी, शहर में जा करके अगर रक्षा चलाना पड़ा था तो बाप ने जा करके रक्षा चलाया था, लेकिन कभी तेरी परवरिश में कोई कमी न की थी। लेकिन मैं नौजवान तुझसे पूछना चाहूंगा, जब तू आज जवान हो गया, अपने कदमों पर खड़ा हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जब आप तू कमाई करने लगा है, आज तूने उसी बाप की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया है, आज तूने माँ की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया है। कसम रब्बे काबा की खा करके कहता हूँ, अगर यही कंडीशन रही, अगर यही हालत रही कि तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरा वालिद तुझसे नाराज है, और इसी हालत में अगर तेरा इंतकाल हो जाए, यकीन जान रब्बे काबा तुझसे राजी नहीं होगा, मुस्तफा तुझसे राजी नहीं होंगे। और हकीकत ये है कि जिसे माँ बाप राजी ना हो उसे रब्बे काबा राजी नहीं होता, और जिससे रब राजी नहीं होता है वो जन्नत का हकदार नहीं होता है, बल्कि जहन्नम के दहते हुए अंगारों से छोड़ दिया जाता है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा, अपने बाप की खिदमत करो, अपनी वालिदा की खिदमत करो। पूछो उन नौजवानों से, पूछो उन लोगों से कि जिनके वालिद दुनिया में ना रहे। मेरे दोस्त तुम्हें पता नहीं है, जिनको अपने वालिद की याद आती है, दीवारों में सर देकर के रोते हैं नौजवान, सोचते हैं आज कामयाबी का तमगा हमें मिला है, आज मेरे वालिद जिंदा होते, आज मेरी वालिदा जिंदा होती तो मेरी कामयाबी को देख करके कितना खुश होती। अगर तुम्हारे वालिद जिंदा है, तुम्हारे वालिद हयात है, उनकी खिदमत करने की कोशिश करो और उन्हें राजी रखा करो। हकीकत बात यह है तुम्हारे वालिद तुमसे राजी हुए, तुम्हारी वालिदा तुमसे राजी हुई, और जब इंसान जवान होता है, मैं तो कौम के नौजवानों से यह अर्ज करना चाहूंगा, अगर तुम्हारे वालिद की कमर झुक चुकी है, अगर तुम्हारे वालिद के चेहरे पर अगर दाढ़ी सफेद हो चुकी है, तुम्हारे वालिद के बाल अगर सफेद हो चुके हैं, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत बख्शी है, कमाने की लियाकत तुम्हारे अंदर मौजूद है, अपने वालिद से कहो अब्बा हुजूर अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप सर पर टोपी लगाइएगा, अल्लाह के घर में जाकर के रब्बे काबा की इबादत कीजिएगा। अब तुम्हारा लहते जिगर, अब तुम्हारा नूर नजर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अब घर की जिम्मेदारियां मैं अपने बाजुओं पर लेता हूँ। कसम खा करके कहता हूँ, जब नौजवानों की कैफियत ये हो गई, उनके वालिद उनसे राजी हो जाएंगे, वालिदा उनसे राजी हो जाएंगी, जब रात की तारीकी हो, जब रात का सन्नाटा होगा, जब रात
رات کی تاریکی میں ماں بیدار ہوگی تہجد کے لیے، ماں مصلی بچھائے گی، باپ مصلی بچھائے گا. جب رات کی تاریکی میں والد ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، ماں اپنے دامن کو پھیلا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گی، میرے مالک آج میں اپنے لفظ جگر سے راضی ہوں. باپ کہے گا میرے مالک آج میرے بیٹے نے تیری عبادت کرنے کے لیے مجھے موقع دے دیا ہے، میرے مالک میں اپنے لفظ جگر سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. میرے بیٹے کے ایک کمائی میں رزق میں برکتیں عطا فرما دے. یقین جان تیرے والد کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، تیری والدہ کے دامن بعد میں سمٹے گا، تیرے رزق میں بہتر برکتیں بہنے ہونا شروع ہو جائیں گی. تیرے والد کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، رب کعبہ کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ تیرے لیے پہلے روانہ ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر. اس لیے کوشش کیجیے اپنے ماں باپ کی صحبت کرنے کی. آج اسپتالوں میں جا کر کے دیکھیے گا، اور اسپتال کو چھوڑیے گا، اسپتالوں میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، چوراہوں پر شہروں کی جا کر کے دیکھیے گا اکثر مسلمان بزرگ رکشہ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان سے پوچھیں آپ درد کہ اس عمر میں یہ تو کام کرنے کی تمہاری عمر ہے، آپ اس وقت میں اتنا محنت کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ جانتے ہو وہ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے تب کپاتی ہوئی زبان سے یہی کہتے ہیں کہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بیٹے نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس بیٹ پالنے کے لیے بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. میری قوم کے نوجوانوں، اگر تمہارا نکاح پہلے ہو گیا، گھر کے تم بڑے تھے، ماں نے اور باپ نے ادھار لے کر کے جیسے تیسے کر کے تمہارا نکاح کر دیا، کیا تمہاری یہ ذمہ داری تھی کہ تم اپنے گھر سے جدا ہو جاؤ اور اپنے بوڑھے باپ جس کی کمر جھک چکی تھی تم اس کو اوپر اور ذمہ داریاں کو بوجھ ڈال دو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میرے دوستوں، نوجوان وہ نوجوان کہلاتے ہیں جو اپنے گھر کے ذمہ دار ہو. گھر کے ذمہ دار بننے کی کوشش کرو. پوری بستی مسلمانوں کی، چند مسلمان ہیں یہاں پر اس محفل کے اندر، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. یقین جانیے گا نوجوان کہلانے کا وہی حقدار ہوتا ہے جو گھر کا ذمہ دار نوجوان ہوتا ہے. رہے وہ نوجوان جو بے حرامی کی زندگی جی رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنی زندگی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہماری تخلیق کس لیے ہوئی تھی اور ہم کیا کر بیٹھ رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا. اس لیے کوشش کیجئے گا اپنے گھروں کی ذمہ داری اپنے کانوں پر لیجئے گا. آج کل جو بے حرامی کا ماحول ہے، آج کل آپ بھی سنتے ہوں گے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہیں نکاح کرنے کے لیے، شادیاں کرنے کے لیے. میرے دوستو، یہ دو طرح کے لوگ ہمارے قوم سے نکل کر کے جا رہے ہیں. دو طرح کی بچیاں ہیں. ایک تو وہ بچیاں ہیں کہ جن کا تعلق بہت اچھے گھرانے سے ہے، بہت پڑھی لکھی فیملی سے. ایک وہ بچیاں ہیں کہ جن کا تعلق نہایت ہی غریب طبقے سے. توجہ کے ساتھ سنیے گا، مڈل کلاس بچیاں کوئی 100 میں ایک نکل گئی تو گئی، ورنہ اکثر و بیشتر مڈل کلاس بچیاں نہیں جا رہی. انہی دو طرح کی بچیاں، ایک تو وہ کہ جو زیادہ پڑھ لیتی ہیں، گھر سے آزادی ہوتی ہے، وہ اپنے اپنے مذہب سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایک وہ بچیاں کہ جن کے گھر میں تنگی کا عالم ہے، تنگی ان سے دیکھی نہیں جا رہی، اس تنگی کے نہ دیکھنے کی بنیاد پر وہ بچیاں اپنے گھروں سے نکلی جا رہی ہیں. یہ دو طرح کی بچیاں ہمارے معاشرے سے جا رہی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں کوئی چیخنے والی بات نہیں کر رہا، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مولانا محمد تابی شاہ جلہ نے اصلاح معاشرہ کا جو موضوع سخن کا مجھ کو دیا کہ آپ کو ہمارے محلے کے اندر کچھ اہم باتیں بتا کر کے جانا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا یہ جو بچیاں آج ہمارے درمیان سے نکل کر کے ہمارا خون اور آپ کا خون، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کہ جو ہمارے گھروں کی زینت تھی، کہ جن کے زبانوں پر کلمہ مصطفیٰ جاری ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اب وہی بچیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسروں کی یہاں پر جا رہی ہیں. وجہ کیا بن رہی ہے اس میں؟ میں نے بتایا دو طرح کی لڑکیاں ساتھ جا رہی ہیں. تو پہلی جو کوالٹی کی بچیاں جو اعلیٰ خاندان سے ہیں، اعلیٰ کیا اعلیٰ کہوں میں اس کو کہ جس گھر میں دینداری نہ ہو، صرف دنیا داری ہو، کیا اعلیٰ کہوں؟ تو ایسی بچیاں کہ جن کو آزادی بھرپور مل جاتی ہے، تو ان بچیوں کا پلٹ کر کے آنا تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں گریجویٹڈ ہوتی ہیں، پڑھی لکھی سمجھتی ہیں، اپنے آپ کو سوچتی ہیں کہ ہم تو خود قابل ہیں، ہمیں جو اچھا لگے گا ہم وہ کام کریں گے.
وہاں کمی پائی جاتی ہے ماں باپ کی ایسے موقع پر بھائیوں کی، ان کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم نہ دے، ایسی جگہ نہ بھیجے جہاں سے ان کا ایمان خراب ہوتا ہو، جہاں سے ان کا مذہب سے ان کو نکال لیا جاتا ہو، ایسی جگہ پر بھیجنا اپنی بچیوں کا ہم مسلمانوں کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ بچیاں جو غربت کی ماری ہوئی ہیں، وہ بچیاں جو تنگی کا عالم جن سے دیکھا نہیں جا رہا، انہیں معلوم ہے 3 بہنیں ہیں، باپ رکشہ چلا کر کے کھانا پوری بڑی مشکل سے کر رہا ہے، کہاں سے نکاح کرے گا ہمارا؟ اگر کوئی رشتہ لے کر کے دیکھنے والا رشتہ لے کر کے اگر کوئی آتا ہے، ناشتہ بھی جو ہے ادھار آتا ہے دکان سے، ناشتہ لگ کر کے ناشتہ کرنے کے بعد لوگ ایسے ہی واپس پلٹ کر کے چلے آتے ہیں۔ نہ معلوم کتنے رشتے واپس ہوتے ہیں ان بچیوں کے جب ان سے نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ ان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں کہ وہ کسی بھی مرحلے میں اپنے مذہب سے قدم کو ہٹائیں، بالکل بھی جائز نہیں۔ اگر وہ ایسی کنڈیشن میں بھی اگر اپنے قدم کو اگر بہکاتی ہیں تو وہ جہنم کی حقدار ہوتی ہے۔ کہ میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رشتہ کرتے وقت میں کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ جس غریب کی بچی کو ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، 10 لوگ، 20 لوگ، 5 لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ناشتے کا اہتمام نہ معلوم غریب نے کس طرح سے ناشتے کا اہتمام کیا، نہ معلوم اس بزرگ نے جو رکشہ چلا کر کے اپنے گھر کے اندر سوکھی روٹیوں کا انتظام کرتا تھا، چٹنی کا انتظام کرتا تھا، آج ہمارے جانے کی بنیاد پر اس نے مختلف طرح کے تو پھلوں کا انتظام کیا ہے، مختلف طرح کی روٹیوں کا اور کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا کھانا سارا کھانے کے بعد اس کے بعد جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا ارادہ ہے آپ کا، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ گھر جا کر کے جواب دیں۔ میرے دوستو، اس وقت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کوئی ہماری بچی کو اس وقت میں، کوئی ہماری بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے اور ہماری کیفیت بھی اس کنڈیشن کی ہو، اپنے آپ کو اس جگہ میں رکھیے گا، اس کے بعد گھر جانے کے بعد میں کوئی انسان نے کہے کہ گھر جا کر کے بتائیں گے، گھر جا کر کے کہے کہ ماں کی، میرے بیٹے کی ماں کو بچے پسند نہیں ہیں، بھائی کی بہن کو بچے پسند نہیں ہیں، ہم کو گھر بار پسند نہیں ہے۔ میرے دوست یقین جانیے گا اس بچی کے سینے پر کیا ہوتی ہوگی، کیسے پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے، اس باپ کے سینے پر کیا بیتتی ہوگی، یہ آپ اس غریب سے پوچھیے۔ آپ کو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ ذرا توجہ کے ساتھ ذہن نشین بات کرنے کی کوشش کیے جب میں جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اللہ کے بھروسے آپ غریبوں میں سے رشتہ کرنے کی کوشش کریں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے اگر کسی غریب کی بیٹی کو اپنے گھر میں آ کر کے لے کر کے آئے، یقین جانیے گا چند ایام گزریں گے، دولت و ثروت کا اتنا انبار کرتا ہوا نظر آئے گا، محلے والے تمہاری مثال دیتے ہوئے نظر آئے گا۔ میں معلوم نہیں ہے کہ جب کسی غریب کی بیٹی جب آ کر کے نوجوان لے کر کے آئے، جب رات کی تاریکی ہو مصلی بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا، خالق کائنات میں نے کسی دنیا دار کے دروازے پر مال کی طلب نہیں کی ہے، میں نے کسی دنیا دار سے مال کا مطالبہ نہیں کیا ہے، میں تیری رضا کی خاطر ایک غریب کی بچی کو میں کر کے لایا ہوں۔ میرے مالک روزی کا انتظام تو کرنے والا ہے، وَمَن يَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ تیری ہی شان ہے میرے مالک، اب روزی کا انتظام تو کر۔ یقین جانی ہے اگر تیرے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، روزی کا جو روزگار کا معاملہ ہوگا تیرے دروازے پر پہلے سے موجود نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ معاملے زندگی میں اتارنے کے ہیں ہم لوگوں کے۔ وہ غریب بچیاں بھی تو ہمارے معاشرے کی ہیں، اگر اللہ نے آج ہمیں دولت دی ہے تو یقین کیجئے گا وہ دولت دینے والا ہے تو دولت لینے والا بھی ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو اپنی حیثیت اور اصل کنڈیشن نہیں بھولنا چاہیے۔ دولت و ثروت سب یہی رہ جانا ہے، انسان کو خالی ہاتھ میں پھنسے جانا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے گا غریبوں میں سے رشتے کرنے، ہے نا، جن کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، خاص کر وہ بچیاں کے جن کے سروں سے باپ کا سایہ ہو چکا ہے، ان کی طرف آپ کی خاص توجہ رشتے کو لے کر کے ہونا چاہیے، چاہے وہ محلے کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، ہے نا، خاندان کا معاملہ ہو، برادری کا معاملہ ہو، کچھ بھی معاملہ ہو، ان بچیوں کی ذمہ داری پوری بستی والوں کی ہوتی ہے، خاندان والوں کی۔ یہ نہیں کہ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، بچی جوان ہے تو طرح طرح کی باتیں بنانا کہ گھر والے خاندان والے بچی کا نکاح نہیں کر رہے۔ مجھے بتاؤ تمہیں کس نے اجازت دی بچی پر مشتمل کرنے؟ اگر کل کوئی تمہاری بچی پر انگلی اٹھائے،
کل کوئی ہماری بیٹی پر انگلی اٹھائے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ قبر میں وہ والد جو چلا گیا اس والد کے قبر کے اندر کیا بیتتی ہوگی جب اس کی بیٹی پر کوئی طنز کستا ہوگا؟ اس لیے کوشش کیا کرو یا تو غریبوں میں سے رشتے کرو یا غریبوں کی مدد کرو، ان کے رشتے کرانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے تو اجتماعی طور پر پیسے اکٹھا کیا، غریب بچے کی شادی کا انتظام نہیں تھا، مل کر کے شادی کرا دی۔ اس طرح کے معاملات ہم لوگوں میں ضرور ہونے چاہیے، اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے گا اگر معاشرے کے اندر اگر کوئی خرابی، اگر کوئی بیماری بھی آ گئی نا اجتماعی طور پر، یقین جانیے گا ایسے نیک کام کرنے کی بنیاد پر رب کی بارگاہ سے وہ صلہ تم کو ملے گا، وہ بیماری بھی تم سے دور ہو جائے گی۔ جو بے روزگاری محلوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے نا، وہ بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی، ہر نوجوان کو روزگار ملتا ہوا نظر آئے گا۔ بچیوں کی دعائیں جو لگتی اس لیے کوشش کریں آپ۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، تو قرآن کا فرمان اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے۔ قرآن نے فرمایا لوگو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ دنیا کی ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات رب کی ذات ہے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچا دو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ اس لیے کوشش کرو متحد ہونے کی، پورا محلہ متحد ہو کر کے، سوسائٹی متحد ہو کر کے ایسے کام انجام دینے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی یتیم بچے ہیں ان یتیم بچوں کی پرورش کریں، ہے نا، ان کی دیکھ بھال کریں، غریبوں کی دیکھ بھال کریں۔ اور انسانیت تو وہاں دم توڑتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ کوئی انسان غریب ہے اور ہماری قوم کا نوجوان 5000 کا جوتا لے کر کے آ گیا تو اسی غریب کے سے جا کر کے اس کی دروازے پر بیٹھ کر کے اسی نوجوان کے سامنے کہتا ہے بتاؤ تو ذرا جوتا کیسا لگ رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ اچھا لگ رہا ہے، تو کہے گا معلوم ہے کتنے روپے کا؟ اچھا تم بتاؤ کتنے روپے کا ہے؟ یعنی بھی قیمت نہیں بتا، اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے، بھائی مجھے تو معلوم نہیں کتنے روپے کا۔ ارے بھائی تمہیں کیا معلوم ہوگا، تو کبھی تمہارا واسطہ ایسے جوتوں سے بڑا نہیں ہوگا، اس کی قیمت 5000 ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ کسی غریب کے سامنے اس طرح کی باتیں جا کر کے سننا کیا یہ جائز ہوگا؟ آپ خود بتائیے گا۔ تو اس لیے اپنے تعلق سے جو چیزیں تمہارے پاس میں ہیں ان کی نمائش ہرگز جائز نہیں ہے اس طور پر کہ دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ ہاں اللہ نے اگر دیا ہے تو پہننے کا ضرور، لیکن اس پہننے کی بنیاد پر دوسرے کو کبھی حقیر مت جاننا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ خالق کائنات جب تمہیں ایسی عظیم نعمتیں دے سکتا ہے تو پل بھر میں ان نعمتوں کو لے بھی سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اترانے والوں ہو خالق کائنات تم سے نعمتوں کو اپنی چھین لے اور پھر تمہاری کیفیت، تمہاری حالت اس غریب انسان سے کہیں درجے کم ہو جائے کہ جس کو تم دکھا رہے تھے، جس کو حقیر جان رہے تھے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کبھی آپ جو دکھانے کی کوشش مت کرنا، کبھی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ ایک اہم کام اور ایک اہم مسئلہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس کا خاتمہ ضرور ہونا چاہیے ہمارے درمیان سے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ جب ہمارے سوسائٹی میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آدھے سے زیادہ لوگ نماز جنازے میں شرکت نہیں کرتے، دور کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ نماز جنازے میں شریک ہیں لیکن جب نماز جنازہ کی جیسے صف بندی ہوئی تو کچھ لوگ دور ہی کھڑے ہیں بالکل۔ ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، ایسے لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے حق میں گرفتار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمان بھائی کا حق ہے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے اور اسے دفن کیا جائے۔ تو وہ انسان جو دوسروں کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے، ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، ایک بات بتاؤں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی گزرے ہیں، تقریباً 103 یا 4 سال ہو چکے ہیں، یہ کچھ آگے پیچھے پڑ رہا ہے، بڑے مشہور و معروف عالم دین گزرے لکھنؤ کے۔ تو لکھنؤ میں ایک عیدگاہ میدان ہے، تو وہاں تقریباً آج سے 1 صدی پہلے ایک درجی کی دکان تھی،
اور درجی، پہلے کے درجی کا عالم، آج کے درجی تو اچھے خاصے مالدار ہوتے ہیں، پہلے کی کیفیت تو یہ تھی کہ لوگ ہاتھوں سے سیتے تھے یا لے دے کر کے دن میں ہی سوٹ تیار کیا کرتے تھے. تو اسی میدان کے برابر میں ایک درجی کی دکان تھی. تو جیسے کسی کا انتقال ہوتا تھا تو وہ انسان وہاں سے اپنی درجی کی دکان سے اٹھتا اور جنازے میں ضرور شرکت کرتا تھا. غریب انسان تھا، اگر دن میں 4 جنازے آنے ہیں تو اسے 4 میں شرکت کرنی ہے، 5 جنازے آنے تو 5 میں شرکت کرنی ہے. تو لوگ اسے کہتے بھائی تو اکیلا کرنے والا ہے، گھر میں گھر کی ذمہ داریاں تیرے کاندھوں پر ہیں، کم سے کم جو ہے کسی ایک ہی جنازے میں شرکت کر لیا کر اور باقی میں اپنا کام کر لیا کر. تو وہ کہتا تھا کہ رزق دینے والا تو خالق کے کائنات ہے، ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے. سبحان اللہ. جب وہ درجی یہ کہتا تھا تو لوگ اس کو دیکھتے تھے یہ بات کیا کہہ رہا ہے. میرے دوستو، حدیث مصطفیٰ میں آیا آقا فرماتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا کیا جائے گا. اب سنیے گا ذرا، بیان کیا جاتا ہے کہ جب مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہوا ان کی نماز جنازہ اسی عید کا میدان میں ہوئی کہ جس میں ہزاروں میں لاکھ جیسے مجموع کی تعداد تھی. اس میں جب مولانا صاحب کا جنازہ ادا کیا گیا تو اسی وقت میں ایک اور جنازہ وہاں پر آ گیا. اعلان ہوا کہ سارے لوگ ابھی نہ جائیں یہاں سے، بلکہ ایک جنازہ اور آ گیا ہے، اس جنازے کی نماز جنازہ ادا کی جائے. اب جتنا لاکھوں کا جو مجمع تھا سب لوگوں نے جنازے کی بھی نماز جنازہ ادا کی. تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جنازہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ اسی درجی کا جنازہ تھا. اب دیکھیے گا آپ کہ وہ غریب درجی تھا کہ معاشرے میں جو اس کو وقت نہیں دے کر دیتا تھا، کوئی عزت دینے والا نہیں تھا، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں تھا. لکھنؤ جیسے شہر میں وہ جب نماز جنازہ کا معاملہ آیا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی. پتہ یہ لگا کہ جو دوسروں کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو مخلوق اس کی نماز جنازہ ادا کرتی ہے. اللہ خود انتظام فرما دیتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ کسی مسلمان بھائی کا جنازہ ہے تو فوراً شرکت کرو. ہاں وہ نماز جنازہ، وہ جنازہ جو ہونا چاہیے سنی صحیح العقیدہ کا ہونا چاہیے. یہ بات خاص خیال میں رکھنی چاہیے. تو اس لیے یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں. ایک دوسری بات ہم لوگوں کے درمیان میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم لوگ قبرستان میں تو ہمارا کوئی واسطہ ہے نہیں، قبرستان میں ہم جاتے نہیں کیونکہ ہمارا وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے دوستو یاد رکھیے گا، قبرستان سے ہمارا قلبی تعلق تھا، آج بھی تعلق ہے اور کل بھی تعلق رہے. یہاں تک کہ قبرستان ہی سے ہم کو اٹھایا جائے گا نادانی محشر کے لیے. اس لیے قبرستان سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. قبرستان جائے کرو. آقا فرماتے ہیں کہ قبرستان جانے سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے. ہمارے والد کا انتقال ہوا، ہمارے چچا کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا، ان کی قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھا کریں. آپ کسی کا نامی انتقال ہوا، کم سے کم بستی والوں کا قبرستان ہے، وہاں جا کر کے آپ لوگ فاتحہ خوانی کیا کریں. آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ تہوار دن آیا، عید آئی یا کوئی بھی تہوار آیا ہے، شب برات کا مسئلہ ہے تو نوجوان کھرپی لیتا ہے، جا کر کے والد صاحب کی قبر کی مٹی ہٹ گئی تو کھرپی سے مٹی چھیلے گا، چاروں طرف سے مٹی کو چڑھانا شروع کر دے گا. دیکھیے گا مٹی کو چڑھانا نہ چڑھانا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو قبر کے اندر موجود ہے، چاہے وہ والد کی شکل میں ہے یا ماں کی شکل میں ہے یا بھائی کی شکل میں ہے یا چچا کی شکل میں ہے، یقین جانیے گا ان کو آپ کی مٹی کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کی سارے ثواب کی ضرورت ہے. یقین جانیے کیا اچھا ہوتا کہ جب تو قبرستان جا رہا تھا ہاتھ میں کھرپی ہوتی یا ہوتی، ہاتھ میں تسبیح ہونا چاہیے تھی، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونا چاہیے تھا، قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے تھی، اور رب کی بارگاہ میں ورد کرتے ہوئے دل میں تصور یہ پیدا تھا میرے مالک آج میں اپنے والد کی قبر پر جا رہا ہوں، میرے مالک میں آج اپنی والدہ کی قبر پر جا رہا ہوں، میرے والدہ کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، میرے والد کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے. یقین جان جب ہاتھ میں تسبیح ہوتی، زبان پر مصطفیٰ کا ذکر ہوتا، زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، کلمہ طیبہ جاری ہوتا، تسبیح و تحلیل جاری ہوتی، یقین جان قبرستان کی سرزمین پر تو قدم باندھ نہیں رکھتا بلکہ تیرے پڑھنے کی بنیاد پر تیرے والد کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری پہلے بنا دیا. اور تیرے والد کہتے میرے لفظ نگاہ تیرے ذکر کرنے کی بنیاد پر رب کعبہ نے میری قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا. اس لیے کوشش کیا کریں جب قبرستان جائیں آپ تو
تو ہاتھ میں تسبیح ہو، تسبیح نہ بھی ہو زبان پر کلمہ مصطفیٰ ضرور جاری ہونا چاہیے، دل میں اللہ و رسول کا خوف جاری ہونا چاہیے۔ خوف جب آپ کے سینے میں اللہ کا ہوگا یقین جانیے گا دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارشاد رسول العبد من خشیت اللہ تعالی تحانت عنہ ذنوبہ کما تحانت عن الشجرۃ ورقها۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑگڑا کر کے معافی چاہتا ہے اور عرض کرتا ہے میرے مالک آج تو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آج کے بعد میں ایسا گناہ ہرگز نہ کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی انسان سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس کے جسم سے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت کو ہلانے سے پتے جھڑ گیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث مصطفیٰ میں آیا آقا فرماتے ہیں جب بندہ مومن سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اب اس کے جسم سے گناہ ایسے دور ہو جاتے ہیں اور وہ انسان گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر کے آیا ہو۔ تیسری میں آپ سے گزارش کروں گا رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، ماں باپ کے لیے سارے ثواب کرتے رہیں، اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کے لیے درازی عمر کے لیے دعا کرتے رہیں، رزق میں برکت رہے گی، بیماریوں سے محفوظ رہو گے اور زمانے میں بھی عزت دار رہو گے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی عزت دار رہو گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہمیں بھی آپ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وقت ایسا بھیجے گا یقین جانیے گا دنیا پھٹے گی، زمین پھٹے گی، آسمان پتنگ کی ڈور کی طرح سمیٹ دیا جائے گا، جس طرح سے مسجد کی سب کو سمیٹا جاتا ہے، چھکے سے انسان پوری سب سمیٹ دیتا ہے، اسی انداز سے یقین جانیے گا اس آسمان کے سامنے آنے کو سمیٹ دیا جائے گا۔ وہ وقت کون سا ہوگا؟ وہ وقت ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ وہ قیامت کی ہولناکی کے تعلق سے آیا، وہ قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا، ایسا ہولناک ہوگا کہ ماں خاتون اگر حاملہ ہوگی تو اپنے حمل کو ڈال دے گی اللہ کو، ایسی ہولناکی ہوگی۔ اس وقت کی کیفیت کا عالم یہ ہوگا، قرآن میں اس کے منظر کشی کی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جب زلزلہ آئے گا، جب زمین تھر تھر آئے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ہے، واخرجت الارض اثقالها، جان لو زمین اپنے سینے کو چاہ کرے گی، اپنے اندر سے خزانے نکالے گی، جو چیز اس کے اندر دفن ہے، مردے ہیں مردوں کو نکال کر کے باہر ڈالے گی، خزانے مدفون ہیں خزانوں کو باہر نکالے گی۔ اس وقت کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، لوگوں یہ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن زمین اپنی تمام خبریں رب کی بارگاہ میں پیش کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ زمین اپنی تمام خبر کو رب کی بارگاہ میں پیش کرے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَحْشُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اور جان لو وہ دن وہ ہوگا کہ جب تمام لوگ جماعت در جماعت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے کو دیکھیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جب کسی انسان نے اگر ذرے کے برابر کی اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو رب کی بارگاہ میں وہ اس نیکی کو ملاحظہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن مقدس نے فرمایا اگر کوئی انسان اگر ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہوگی، گناہ کا کام کیا ہوگا، تو ذرے کے برابر گناہ کیے ہوئے کو رب کی بارگاہ میں وہ ملاحظہ فرمائے گا۔ میں اس کی تفسیر بتاؤں ذرہ کیا چیز ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حنفی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ ذرہ مٹی کے اس ہلکے سے ذرے کو کہتے ہیں، اس حصے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان زمین پر ہاتھ مارے، ہاتھ مارنے کے بعد میں جو ذرات اس کے ہاتھ پہ چھپتے ان میں سے جو سب سے چھوٹا سا ہوگا اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ اگر کوئی کمرہ بند ہو، چار دیواری بند ہو اور اس میں سے ہلکا سا سوراخ کھلا ہوا ہو
सूरज की शुआएं पड़ रही हों। आपने देखा होगा जब सूरज की शुआएं किसी सुराख से निकल करके आती हैं तो कुछ धूल वगैरह उड़ती हुई हमको उसमें नजर आती है, कुछ जर्रात नजर आते हैं। तो वो जर्रात देखने में तो आते हैं लेकिन पकड़ने में नहीं आते हैं। तो हजरत अल्लामा इस्माइल हनीफी फरमाते हैं कि जो जर्रात होते हैं ना, वो जो पकड़ने में नहीं आते, उन्हीं को जर्रा कहा जाता है। अब मुझे बताओ तो जरा, अगर कोई इंसान अगर जर्रे के बराबर भी अगर कोई गुनाह करेगा, वो गुनाह की चीज देखेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐ वो लोग कि जो दूसरों का हक मार रहे हैं, जो दूसरों की जमीनें हड़प रहे हैं, वो लोग जो जिनाकारी में आम हैं, जो अय्याशी के अड्डों को आम कर रहे हैं, जो सिनेमा घरों को आम कर रहे हैं, वो लोग जो दूसरी की बेटियों को टिक बांध करके देखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शराब के नशेड़ियों, शराब पीने वालों, शराब के आदमियों, मुझे बताओ तो जरा, आप तो तुम शराब पी रहे हो, लेकिन उस वक्त को याद रखो जब तुम्हें जहन्नम के दहते अंगारों में डाल दिया जाएगा, जब तुम्हें जहन्नमियों की पीठ को तुम्हें पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जानते हो वो जहन्नमियों का पीठ ऐसा पीठ होगा, ऐसा बदबूदार पीठ होगा, ऐसा निकलता हुआ खून होगा। हदीस मुस्तफा में आया है, अगर किसी जहन्नमी की पीठ के अगर एक बूंद को अगर दुनिया के अंदर डाल दिया जाए, बदबू का आलम ये है कि तमाम दुनिया के लोग उसकी बदबू से हलाक हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक हदीस मुस्तफा में आया, जहन्नम की आग के ताल्लुक से आका फरमाते हैं, क्या जहन्नम की आग अगर सुई के सुराख के बराबर अगर दुनिया के अंदर डाल दी जाए तो जानते हो ये दुनिया जहन्नम की आग की बुनियाद पर चंद लम्हात में जल करके खाक हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, जहन्नम की आग से डरने की कोशिश करें, भड़कती आग से अल्लाह की बारगाह से पनाह चाहने की कोशिश करें। तुम्हें मालूम नहीं है, जिना ज़ानियों का आलम जो है सिर्फ उनका ठिकाना जहन्नम है, शराबियों का ठिकाना जहन्नम है, बेनमाजियों का ठिकाना जहन्नम है। अगर तुम चाहते हो जन्नतियों की वादियों में अगर तुम टहलना चाहते हो, जन्नत के मकानों में अगर तुम आराइश करना चाहते हो, यकीन जानिएगा नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दे। अगर शराब पीनी हो, रब की बारगाह से सच्ची तौबा करें और कहें, मेरे मालिक आज उससे पहले मैंने शराब का एक घूंट तो पी लिया था, शराब का प्याला तो मैंने नोश कर लिया था, कि मेरे मालिक मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। आज के बाद कभी शराब जैसी नहूसत भरी चीज मैं अपने हलक से नहीं उतारूंगा। अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली, यकीन जानिएगा रब की बारगाह से बख्शिश का फरमान आ जाएगा। इसलिए कि इंसान से गुनाह होते हैं, लेकिन ऐसे गुनाह ना हो कि जिन गुनाहों की बुनियाद पर जहन्नम हम लोगों पर वाजिब हो जाए, जैसे कि नमाज का छोड़ना है, जैसे शराब का पीना है, जैसे सिदा का करना है, जैसे सीने में खरों को आम करना है। मेरे दोस्तों, इन तमाम बुरे कामों से बचने की कोशिश करें, मुआशरे को सुधारने की कोशिश करें। ये मदरसा है, बड़ी खुशी हुई कि बस्ती के अंदर मदरसा है, इसको मदरसे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, इसकी तालीम का अच्छे से अच्छा इंतजाम करने की कोशिश करें। ये ना हो कि भाई मदरसे में जो है बच्चों की तालीम अच्छी ना हो रही, ये मामला अच्छा नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हो कि बच्चों को पढ़ा करके दीनी तालीम क्या होगा, मदरसे में बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा। यकीन जानिएगा, यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपके बच्चे जो दीनी तालीम हासिल कर लेंगे वही बच्चे होंगे जब नशा का वक्त होगा, जब रूह निकलने का वक्त होगा, जो हमारे गुनाहों की बुनियाद पर रूह निकल न रही होगी, उसी वक्त में हमारा लफ्ज़ जिगर पास में आकर के सूरह यासीन की तिलावत करता हुआ नजर आएगा, रूह हमारी आसानी से निकल जाएगी, हमें कब्र में दफनाया जाएगा। वही नेक बच्चा कि जिसको हमने हाफिज़ कुरान बनाया था, वही बच्चा कि जिसको कारी कुरान बनाया था, वही दुआएं पढ़ पढ़ करके हमें अपने हाथों से कब्र के अंदर उतारेगा, वही मिट्टी हमारी कब्र पर डालेगा, वही आकर के फातिहा पढ़ेगा, वही महफिल सजाएगा, उलमा को बुलाएगा, वही हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। इसलिए अपने बच्चे को पहले दीनी तालीम दो, उसके बाद में दुनियावी तालीम दो। मैं ये नहीं कहता आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, मैं ये नहीं कहता आप अपने बच्चे को वकील ना बनाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर ना बनाएं, मैं ये नहीं कहता आप अपने बच्चे को प्रोफेसर ना बनाएं। हाँ, हमारे मुआशरे के अंदर प्रोफेसरों की जरूरत है, हमारे मुआशरे के अंदर वकीलों की जरूरत है, हमारे मुआशरे के अंदर डॉक्टरों की जरूरत है, हमारे मुआशरे के अंदर जजिस हजरात की जरूरत है, लेकिन इससे पहले हमारे मुआशरे को दीनी रहनुमाओं की जरूरत है। इसलिए हमको चाहिए पहले हम दीन की तालीम अपने बच्चों की सीनों में डालें, उसके बाद जब हमारे बच्चों के सीनों में मुस्तफा तालीम गामजन हो गई, उसके बाद अगर हमारा बच्चा डॉक्टर भी बने, अगर हमारा बच्चा
انجینئر بھی بنے, اگر ہمارا بچہ اگر وکیل بھی بنے, یقین جانیے گا وہ کبھی ملت کا سودا نہیں کر سکتا. ڈاکٹر بنے گا وہ خدمت خلق کرتا ہوا نظر آئے گا, لوگوں کی کڈنیاں بیچتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اگر وکیل بنے گا لوگوں سے حرام طریقے سے ان کے فیصلے نہیں کرائے گا, بلکہ حلال طریقے سے جن کا حق ہے ان کے حق انہیں دلاتا ہوا نظر آئے گا. یقین جانیے گا دینی تعلیم بڑی اہم چیز ہے, اس لیے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی کوشش کریں. آپ کی بستی کے اندر مدرسہ بھی ہے, مسجد بھی ہے. یقین جانیے گا ہمارے علاقے میں بہت سارے مکانات اور بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جہاں پر مسجدیں موجود نہیں ہیں, جہاں پر مدرسے موجود نہیں ہیں. میں خود اس بستی کا رہنے والا ہوں, حالانکہ یہ بیان کرنے والی بات نہیں ہے, لیکن مدرسہ میں نے دیکھا تو مجھے یاد آ گئی. اس بستی کا رہنے والا ہوں جہاں پر جو ہے نہ مسجد ہے نہ اس بستی کے اندر مدرسہ ہے. میں نے دوسری جگہ پر جا کر کے تعلیم حاصل کی, حفظ قرآن کیا. میری بستی کے بچے سسکتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کی بستی کے اندر مدرسہ ہے. اس مدرسے کی قدر و قیمت سمجھنے کی کوشش کریں, مسجدوں کو آباد کریں اپنی پیشانی ٹیکنے کے ذریعے, مدارس کو آباد کریں اپنے بچوں کی پڑھائی کے ذریعے, اپنے بچوں کی تعلیم کے ذریعے. ورنہ اس بستی کو دیکھو کہ جہاں پر پیشانی ٹیکنے کے لیے کہ اللہ کے گھر تعمیر نہ ہو سکے, ان گھروں کو دیکھو, ان مکانوں کو دیکھو جن مکانوں کے درمیان میں مصطفیٰ کا گھر نہ بن سکا, اس لیے کہ حالات ایسے ہو گئے. اللہ کا شکر ادا کرو سب چیز تمہاری بستی کے اندر ہے, اللہ نے تمہیں اس قابل کیا ہے کہ تم ان کی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہو. اس لیے علماء کی قدر کرو, اپنے بستی کے پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرو. ماشاءاللہ مولانا محمد دانش صاحب کی بلا یہ آپ ہی کی بستی کے رہنے والے ہیں, تو سینکڑوں کلومیٹر دور جا کر کے متھرا کے علاقے میں ایسی جگہ پر دینی کام کر رہے ہیں کہ جہاں وہابیت کا غلبہ ہے. ایسی وہابیت کا غلبہ ہے کہ آپس میں رشتے نہ معلوم کون سا کوئی انسان کہاں کیسا رشتہ کر دے, امتیاز ہی نہیں ہو پاتا. مجھے بتایا حضرت علامہ مفتی مقیم صاحب سے نے کہ حضرت ہمارے یہاں پر امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. ماحول اتنا بہتر کر دیا کہ شروع میں بچوں کی تعلیم تقریباً ایسے 10-20 بچوں کے تعلیم کا معاملہ تھا, لیکن آج تقریباً 250 سے 300 بچے حضرت کی بارگاہ میں آ کر کے شرف تلمذ حاصل کر کے دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بستی کے اندر ایسا ماحول قائم کر دیا کہ چھوٹی بچی ہو یا بڑی بچی ہو برقع لازم کر دیا. سبحان اللہ. بچوں کے اندر سروں پر ٹوپیاں لازم کر دی, نہ معلوم کتنے نوجوانوں کے چہروں پر مصطفیٰ کی سنت کو سجوا دیا. اس لیے یہ آپ کی بستی کے اگر یہ وہاں کام کر رہے ہیں تو نام آپ کی بستی کا ہو رہا ہے کہ رہنے والے کہاں کے ہیں, کہ کہاں بھائی یہ جو ہے اتراکھنڈ میں رودر پور کے پاس میں ایک بستی پڑتی ہے جس کو ملپورہ کہا جاتا ہے, اس بستی کے رہنے والے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو فاضل بنانے کی کوشش کریں. دیکھیے گا آخری مسئلہ میں بتا کر کے رخصتی چاہتا ہوں, وقت ہو چکا ہے. یقین جانیے گا اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے, آپ کا بچہ قاری قرآن بنے, یہ علماء موجود ہیں, مولانا محمد یوسف صاحب قبلہ موجود ہیں, ان سے پوچھئے گا کیا حافظ قرآن ہونا کیا اس بات کے معنی ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ یقین جانیے کہ اس بات کے معنی نہیں ہے. میرے خود کئی سارے دوست مولانا محمد مستقیم صاحب فقہ ہیں جنہوں نے ابھی اسی سال بلکہ اسی مہینے ابھی انہوں نے جے پور کی سرزمین سے ڈاکٹر سے BMS کی ڈگری حاصل کی. اچھے عالم دین, اچھے حافظ قرآن اور اچھے زبردست باصلاحیت کے باصلاحیت عالم دین ہے, اس کے بعد ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی. تو یہ پڑھائی ہم لوگوں کو نہ ہی ڈاکٹر بننے سے روکتی ہے نہ ہی وکیل بننے سے روکتی ہے, لیکن یہ ہم لوگوں کا معاملہ ہو گیا کہ اگر بچہ حافظ بنے گا تو ہمارا بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکے گا, اگر ہم نے بچے کو قاری بنا دیا ہمارا بچہ وکیل نہ بن سکے گا, ہمارا بچہ ماسٹر نہیں بن سکے گا. نہیں, یہ سوچ ہماری غلط ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں, اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم پڑھانے کی کوشش کریں. انتظام آپ کی بستی کے اندر موجود ہے, آپ کا خون پسینہ سے یہ تعمیر کی ہوئی دیواریں یہ صاف گواہی دے رہی ہیں کہ آپ کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے, آپ کا خون پسینے کی محنت اس میں لگی ہوئی ہے. اس کو ران بنائے گا نہ جانے دیں, اس کو کھنڈران میں تبدیل نہ ہونے دیں. اپنے بچوں کا انتظام کریں, پہلے دینی تعلیم اس کے بعد میں دنیا کی تعلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. 40 دن پہلے مولانا محمد طابی صاحب کے کے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے. آنے والے دنوں میں
ہو سکتا ہے میں رخصت ہوں یا آپ رخصت ہوں، کوئی بھی رخصت ہو سکتا ہے، تو ہمارے اوپر یہ لازمی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، نمازوں کی پابندی، اپنے اماموں کی صحبت اختیار کریں، ان سے درس سنیں، مسائل سنیں، اور اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کریں، اپنی بچیوں پر برقعے کا جو ہے معاملہ لازم کریں، ان سے کہیں کہ لخت جگر تمہاری عزت پردے میں ہے، پردے والی چیز بڑی اہم ہوتی ہے۔ یقین جانیے گا آپ جہاں دیدہ لوگ ہیں، آپ نے دنیا دیکھی ہے، مجھے ایک بات بتائیے گا، اس کے بعد میں رخصتی چاہتا ہوں، مجھے آپ خود بتائیے گا آپ کی بستی کے اندر اچھی مسجد ہے موجود ہے اور پاس میں مساجد موجود ہیں، لیکن آپ کی کسی ان اللہ کے جتنے بھی گھر ہیں، لیکن کسی گھر پر آپ نے کپڑا ڈلا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بستی چاروں طرف سے کپڑوں سے ڈھک دی گئی ہو، پردے سے ڈھک دی گئی ہو، آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آپ خود دیکھیے گا یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن خانہ کعبہ پر آپ نگاہ دوڑائیے گا، وہاں جو خانہ کعبہ ہے جس کو ہم قبلہ کہتے ہیں، اس کو پردے سے ڈھانپا گیا ہے نا، غلاف سے ڈھانپا گیا ہے۔ اسی انداز سے دنیا کے اندر بے شمار کتابیں موجود ہیں، لیکن کسی کتاب کو پردے میں سمیٹ کر کے نہیں رکھا جاتا، کپڑے میں لپیٹ کر کے نہیں رکھا جاتا، لیکن آپ کسی غریب کی الماری کو جا کر کے دیکھیے گا، کسی غریب کے چھپر میں جا کر کے دیکھیے گا، اگرچہ کپڑے پہننے کے لیے بدن پہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب وہ کپڑے میں لپٹی ہوئی، غلاف میں لپٹی ہوئی، بالائے طاق رکھی ہوئی ہے۔ پوچھو گے آپ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کتاب کو پردے میں رکھ رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ پر جو ہے کپڑا پڑا ہوا ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے، آخر اللہ کا گھر یہ بھی ہے، اللہ کا گھر وہ بھی ہے، کتابیں تو یہ بھی ہیں، کتاب قرآن مقدس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پردے میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ بے ساختہ عقل مند انسان یہی کہے گا وہ بات صحیح ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن ان گھروں کے مقابلے میں خانہ کعبہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ ایسے کتابیں اور بھی ہیں، لیکن قرآن مقدس سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس لیے اسے پردے میں رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہماری بچیوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ زمانے میں بچیاں اور بھی ہیں، مذہبوں سے تعلق رکھنے والی اور بھی ہیں، لیکن عزت دار فضیلت کے حامل ہماری قوم کی بچیاں ہیں، اس لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں پردے کا ماحول ہو، ہمارے گھروں کے دروازوں پر پردہ پڑا ہوا ہو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک انسان آیا، ہم تو کہا کہ سرکار بڑا پریشان ہوں، قرض ہو چکا ہے، کاروبار کرتا ہوں، نفع نہیں ہوتا۔ میرے دوستو بڑا اہم 2 لائنوں کا 2 منٹ کا واقعہ بڑا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اچھا سرکار غوث اعظم نے آنکھیں بند کی اور ملازم فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ جا کر کے گھر کے دروازے پر پردے کو ڈال دیں۔ وہ انسان تھا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے، اور جانے کے بعد میں گھر کے دروازے پر جو بھی میسر آیا، ڈاک ٹپر وغیرہ جو کی، اس نے جا کر کے پردہ ڈال دیا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ چند مہینے گزرے تھے کہ وہ اس کی مالیت میں اتنا اضافہ ہوا، جو بھی وہ کاروبار کرتا، جو بھی بزنس کرتا، جہاں پر بھی ہاتھ ڈالتا تو سوائے نفع مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ چند دنوں میں بستی میں سب سے زیادہ مالدار وہ انسان ہوا۔ جب وہ انسان مالدار ہوا تو میرے دوستو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ انسان تباد میں اس نے کچھ تحفے تباہی سجائے غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر کے چل دیا کہ مجھے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے مجھے یہ حکم ہوا تھا تو میں نے اس پر عمل کیا۔ جا کر کے تحفہ پیش کیا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، جا کر کے بیٹھ رہا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ تو عرض کہ ہاں سرکار کچھ ایک سوال ہے ذہن میں، اس کا اظہار چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ انسان عرض کرتا ہے کہ میں چند دنوں پہلے آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، میں نے روزگار کا مسئلہ پیش کیا تھا آپ کی بارگاہ میں، کہا تھا کہ میں مقروض ہو چکا ہوں، میں قرض میں گھر چکا ہوں، مجھے نفع نہیں ہوتا میرے کاروبار میں، اور میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، تو میں نے آپ سے کوئی نسخہ طلب کیا تھا، تو آپ نے کوئی نسخہ نہ بتا کر کے بلکہ صرف آپ نے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالنے کا حکم دے دیا تھا، تو میں نے جا کر اس پر عمل کر لیا۔ سرکار مجھے صرف یہ بتائیے گا اس میں راز کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ میرے دوستو بڑا سمپل سے لہجے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ آئیں۔ تو سرکار غوث اعظم نے جب اتنا سنا تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا غلام تو واقعی بھی پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے سبب کیا تھا، اس کے پیچھے علت کیا تھی، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ تو سن، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا گھر ایک سڑک کے کنارے پر موجود ہے، اور اس سڑک سے اس راستے سے ایک بے نمازی کا گزر بھی ہوتا ہے، ایک نمازی کا گزر بھی ہوتا ہے، ہر طرح کا انسان وہاں سے گزرتا ہے، نمازی کی نظر بھی تیرے گھر کے اندر پڑتی ہے، بے نمازی کی نظر بھی تیرے گھر کے اندر پڑتی ہے، اور جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی ہے، تیرے گھر کے اندر سے رحمتوں کے نزول
کو اٹھا لیا جاتا ہے، تیرے گھر کے اندر سے برکتوں کے نزول کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تو نے اپنے گھر کے دروازے پر پردے کو ٹانگ دیا، نماز کا تو پہلے سے پابند تھا، تو اللہ نے تیرے روزگار میں برکت عطا فرما دی۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کسی ایک بے نمازی کی نظر اگر کسی کے گھر میں پڑ جائے تو برکتوں کے نزول کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ انسان کہ جو انسان خود بے نمازی ہو، وہ گھر کے جس میں کئی لوگ بے نمازی لوگ رہتے ہوں، اس کے بعد میں شکایت ہو کہ گھر میں ہمارے روزگار میں برکت نہ ہو رہی، تو کہاں سے برکت ہوگی؟ برکت چاہتے ہو نمازوں کی پابندی کرو، علماء کا ادب کرو، اپنے ائمہ کا ادب کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے مالک ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے جو بھی بولا ہے، اگر میرے بولنے میں کوئی جملہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں علماء کو گواہ بنا کر کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔